اصل میں کیا تھا کہ نور نبوت جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت میں تھا، تو آپ کی پیشانی چمکتی تھی، حسن و جمال۔ اچھا، یہ نور نبوت جو ہے وہ جس میں آتا چلا گیا، وہ اپنے زمانے میں ممتاز ہوتا چلا گیا اور سردار ہوتا چلا گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے جو آ رہا تھا اور آدم علیہ السلام سے آ رہا تھا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حسن و جمال میں بہت زیادہ یکتا تھے، ٹھیک ہے، تو لوگ بہت یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا داماد بنے، یہ ہمارے قبیلے سے اس کا رشتہ ہو جائے۔ لیکن حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ چاہتے تھے کہ میں اس کی شادی ایسی جگہ کروں جو شرافت و نجابت میں سب سے زیادہ ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اور آپ کو ایک دفعہ شکار کی حاجت تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو آپ شکار کے لیے گئے مکے سے باہر، ایک جو ہے نا ہرن کے پیچھے گئے، تو ہرن تو دوڑ گیا ادھر ادھر، آپ جنگل میں جا کے کہاں جانا مجھے؟ اس راستے پہ پہاڑ کے اوپر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا حضرت وہب وہ جا رہے تھے۔ اب وہ تو مدینے میں رہتے تھے، یعنی اہل مکہ کو اتنا زیادہ جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ ہاں یہ تھا کہ بھئی بڑے بڑے ناموں کو جانتے تھے، سردار تھے، سنا ہوا تھا کہ یہ فلاں فلاں ان کے سردار ہیں اہل مکہ کے۔ وہ اپنے راستے جا رہے تھے، وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں نے اوپر سے دیکھا کہ 4 یہودی جنگجو انہوں نے ایک لڑکے کو گھیرا ہوا ہے اور اس پہ چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ اب وہ لڑکا ہے، کچی عمر کا ہے، 18-20 سال کا، اب وہ لڑ تو رہا ہے لیکن وہ 4 مرد ہیں وہ اس پر حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لڑکا بڑا زبردست ہے اور وہ لڑ رہا ہے، خوبصورت بھی بہت ہے۔ کہہ رہے تو میں نے چاہا کہ بھائی اچھا، یہودیوں کے حلیے کیونکہ جو ہے وہ جانے پہچانے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو حلیے سے دور سے ہی پہچانتے تھے کہ بھئی یہ یہودی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اٹھنا چاہا تو میرا دامن جو ہے وہ ایک جو نا پتھر کے نیچے آ گیا، میں نے ہٹایا اور میں نے یوں کر کے میں جب اٹھاؤں تو میرے سامنے ایک سانپ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا یار سانپ بھی ہے، میں اس کی مدد کیا، اب ہمارا عربی نوجوان ہے اور یہودی مار رہے ہیں اس کو، تو میں جو ہے یہ منظر دیکھ نہیں سکتا اور میں جا بھی نہیں پا رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی کہ کم سے کم ایک مظلوم کو قتل ہوتا ہوا میں دیکھوں تو نہیں۔ آنکھیں میں نے بند کر لی، آنکھیں بند کرنے تھوڑی دیر کے میں نے یوں کر کے میں نے کھولا تو پتہ چلا کہ آسمان سے کچھ سوار اترے اور انہوں نے چشم زدن میں، جسے کہتے ہیں نا پلک جھپکتے ہوئے، 4 یہودیوں کو مار ڈالا اور واپس چلے گئے۔ لڑکا کھڑا رہا حیران کہ یہ کیا ہوا۔ کہہ رہے میں نے جو دیکھا تو نہ سانپ نہ میرا پاؤں اس کے نیچے، دامن کے یعنی اوپر جو پتھر بھی نہیں تھا۔ تو میں اترا، پھر میں نے جا کے اس سے پوچھا، میں نے کہا لڑکے تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو نا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ مکے کے سردار ہیں، بنو ہاشم ہیں ہم لوگ۔ کہہ رہے اچھا 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 اچھا۔ کہہ رہے تب سے میرے دل میں تھا کہ میں آمنہ کا رشتہ اس سے کروں گا، لڑکا بہت اچھا ہے اور اس کو تو خدا ہی امداد حاصل ہے اس کو تو۔ اب یہ اپنے گھر پہ آ گئے مدینہ شریف میں، اس وقت تو یثرب کہلاتا تھا، یہ مدینہ شریف آ گئے تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہی ہے نا۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ بھئی مکے میں تو مجھے کوئی ایسا خاندان نہیں مل رہا کہ میں جہاں اس کی شادی کروں اپنے بیٹے کی، عبداللہ کی۔ تو حج کے بعد، حالانکہ یہ بھی کچھ یہ جو واقعات ہیں کہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے بلکہ عورتوں نے بھی نکاح کی دعوت دی، بعض نے گناہ کی دعوت بھی دی۔ آپ نے بولا نہیں، آپ سے کوئی اشعار جو ہے وہ منسوب ہیں کہ آپ نے شعر کہے کہ جس گناہ کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو تو بہتر ہے اس سے بہتر ہے انسان مر جائے، مارا جائے، موت اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، کیا شان ہے ان کی، کیا ہی شان ہے ان کی۔
جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے طور پہ چنا ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس کی کیا شان ہونی چاہیے اور اس کا کیا مقام ہوگا اس کا۔ سبحان اللہ، یہاں کوئی حافظ حفظ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا۔ باپ حافظ نہیں ہے، باپ حافظ نہیں ہے، لیکن بیٹے نے حفظ کیا ہے، اس کے باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا جس کے ایک یعنی جو ہے نا موتی کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، کیا بات ہے، ایسا چمکدار ہوگا۔ اور جس کا بیٹا سرتاج انبیاء ہو، سید الاولین والآخرین ہو، کیا بات ہے، اور وہ خود موحد ہو، کیا شان ہے یار ان کی۔ حضرت عبداللہ نام بھی دیکھا نا کتنا پیارا ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کی تو شان کہیں ظاہر ہی نہیں ہوئی نا لوگوں میں، نہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی شان کہاں ظاہر ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی زیادہ کلام ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے خوش نصیب ترین والدین ہیں یہ، دنیا کے اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب ترین والدین ہیں، سب سے زیادہ سعادت مند والدین ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے چھپایا کہ لوگ اس پہ کلام ہی نہیں کرتے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کہ ان کو ایمان پہ ہی نہیں مانتے۔ معاذ اللہ، ہاں اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں کچھ تو یعنی ایسے ہیں جن پر یہ معاملہ کھلا ہی نہیں، حالانکہ وہ اہل سنت کے بڑے علماء ہیں، تو ان پر یہ معاملہ نہیں کھلا، دلائل کے ذریعے نہیں کھلا۔ جبکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما ان پر 9 کتابیں لکھی ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، 9 کتابیں، ہاں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور دلائل جمع کیے، اور قرائن سے اور دلائل سے جو بھی یہ ہو سکتے ہیں اس میں ثابت، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ یہی ثابت ہوتا ہے اہل تحقیق کے نزدیک کہ یہ والدین ایمان پر تھے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ان کا۔ اچھا، دوسرا جو ہے، پھر جب ان کے یعنی نانا جو ہے تو وہ تو وہاں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر، دادا کو یہاں ہوا کہ بھائی یہ میرا بچہ ہے، اس پر مختلف لوگ نظریں رکھ رہے ہیں، اب میں اس کی شادی کر ہی دوں لیکن یہاں نہیں کروں گا، ننیال میں کروں گا۔ وہاں پہ آپ ان کے کچھ خاندانی رشتہ داری تھی وہاں پر، یعنی جو ہے نا کیا بولتے ہیں مدینہ شریف میں، تو وہاں لے کر گئے، مدینہ شریف میں جو ہے نا قیام کیا، تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا میں اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت وہاب تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوایا کہ بھائی آمنہ کی بات کرو ان سے جا کے، یعنی حضرت عبد المطلب سے جا کر آمنہ کا جو ہے نا بتاؤ کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اچھا ملے کوئی، کیونکہ جیسی یہ ہے اس کے مطابق وہ رشتہ ہو۔ تو انہوں نے آگے کہا، جس نے بھی رشتہ لگایا اس نے بولا کہ اے عبد المطلب، اگر آپ شرافت و نجابت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آمنہ بنت وہب سے زیادہ شریف اور نجابت والی کوئی خاتون پورے مکہ مدینے میں کہیں نہیں ملے گی، آپ پورے عرب میں نہیں ملے گی، آپ دیکھ لیں۔ کہنے اچھا ٹھیک ہے، تو یوں ان کی شادی ہوئی، کیا بات، شادی ہو گئی، نکاح ہوتا تھا وہاں سیدھا سیدھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یعنی جو نا ولادت ہو گئی، وہ واقعہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تو پہلے وصال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک سے پہلے ہی، تو ان کی قبر مبارک یہاں نہیں تھی بلکہ مقام ابوا میں تھی۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، عمر مبارک 6 سال کی تھی، تو
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں گئی قبر کی زیارت کے لیے اپنے شوہر کی. اب واپسی میں آپ بیمار ہو گئی اور وہیں آپ نے وصال جو ہے نا فرمایا. لیکن آپ نے وہ کیفیت جو سیرت نگار بیان کرتے ہیں نا، کیا کیفیت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ سیدہ آپ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر مبارک دبا رہے ہیں. بخار ہو رہا تھا، طبیعت بہت خراب تھی، تو سر مبارک دبا رہے ہیں. تو کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی 6 سال کی عمر مبارک ہے. ایک اور یعنی کنیز ساتھ میں ہے، ان کا نام ام ایمن ہے، وہ ساتھ میں ہیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں. تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے ہیں، وہ دیکھیں گے ذرا اس میں کہ اشعار آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ اس طرح کر کے نکالیں گے، ابھی آ جائے گا. ابوا کے مقام پہ ہوگا، ابوا کے مقام پر ہوا، والد صاحب بھی وہیں تھے، وہیں مزہ آ رہا تھا. وہیں جو ہے نا قریب ہی تھا، واپسی میں آ رہے تھے. تو آپ نے کچھ شعر پڑھے، تو اس میں یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، دنیا مرتی ہے لیکن میں نہیں مروں گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دنیا مرتی ہے لیکن میں نہیں مروں گی، کیونکہ میں تیرے جیسا بیٹا جو چھوڑ کے جا رہی ہوں دنیا میں. کیا بات ہے. اور وہ اگر وہ بات جو میں نے خواب میں دیکھی ہے اگر وہ سچی ہے تو زمانے میں اللہ کا نبی ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور تو اپنے دین ابراہیمی، اپنے باپ دین ابراہیمی پر قائم رہنا. سبحان اللہ. اچھا، اور میں تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں کہ بتوں کے قریب نہیں جانا. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یعنی اللہ منع کرتا ہے، واللہ ینہاک عن الاصنام، اس طرح کر کے لکھیں گے آ جائیں، واللہ ینہاک عن الاصنام، کہ اللہ تم کو منع کرتا ہے کہ بتوں کے قریب نہیں جانا. کیا بات. یہ 4 یا 5 اشعار آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. تو کیا معاملہ تھا، کیسی تھیں وہ؟ کیا کوئی کافر ایسے شعر کہہ سکتا ہے، یا ایسا کہنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ جبکہ آپ پہ صرف توحید ہی فرض تھی اس وقت. توحید تو عقل کے لحاظ سے فرض ہوتی ہے نا، کیونکہ نقل تو مفقود ہو چکی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کیا بات ہے یار، یہ آپ دیکھیں نا کیا بات ہے. بارک اللہ فیک من غلامی، اے لڑکے اللہ تجھے برکت دے، کیا بات. اللہ تجھے برکت دے اے لڑکے. ابن الذی من حومۃ الحمام، اے اس کے بیٹے کہ جو دنیا سے جا چکا ہے. ٹھیک ہے. نجا بعون الملک المنعام فودیا عزات الدرب بالسہام. تو وہ اللہ جو کہ مالک ہے اور نعمتیں دینے والا ہے، اس کی مدد کے ذریعے، یعنی حضرت عبداللہ کی بات کر رہی ہے کہ انہوں نے نجات پائی موت سے، اور بِمِئَةٍ من الابل سوام، کہ جو یعنی دیت کے جو اونٹ ہوتے ہیں، تو یعنی اونٹوں کے بدلے میں، دیت کے 100 اونٹوں کے بدلے میں انہوں نے نجات پائی. ان صح ما ابصرت فی المنام، اگر وہ بات ٹھیک ہے جو میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے، فانت مبعوث الی الانام، تو اے میرے بیٹے اللہ تجھ کو نبی بنائے گا سارے زمانے کے لیے. انام عرب کے لیے نہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں 4,500 سال 5,000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا، جو ارد گرد کے سب کٹا ہوا ہے، صحرا ہے بالکل، پڑھنے لکھنے کا بھی نام و نشان وہاں پہ نہیں ہے.
کہا جاتا ہے صرف عرب میں 18 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، 18 مکے میں، نہ کوئی اہل کتاب نہ کچھ نہیں جانتے تھے آپ، یہ سارے امی تھے۔ اور وہاں پر ایک گھر میں رہنے والی خاتون کیا باتیں بتا رہی ہے، اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہی ہے کہ اللہ تم کو نبی بنائے گا، سارے کائنات کے لیے بنائے گا۔ تو یہ بغیر خبروں کے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیبی خبریں پائے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ خواب میں ہو، انہوں نے خواب کا بیان کر دیا، اللہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ یار یہ اللہ کے نبی، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، کوئی ایرا غیرہ یہ بات نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کھولا نہیں کہ ہوا گیا، لیکن انہوں نے صرف خواب کی بات ہمیں بتائی کہ خواب میں نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تم انصحا تبعث فی فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذی الجلال والکرام یا اکرامی، جو ذو الجلال والاکرام کی طرف سے ہوگا۔ دیکھو خدا کو بھی جانتی ہیں، اس کے جلال اور اس کے اکرام کو بھی جانتی ہیں۔ اور توحید ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے یار توحید؟ جو خدا کو جانے، جو صفات کو جانے وہ واحد ہے، جو نبی کو جانے، انام کو جانے، مبعوث یعنی ملک کو جانے کہ بادشاہ وہی ہے۔ تبعث فی الحل و فی الحرام، کہ اے میرے بیٹے تم کو مبعوث کیا جائے گا، نبی بنایا جائے گا، تم حرم کے بھی نبی ہوگے اور حل کے بھی نبی ہوگے۔ تبعث بالتحقیق والاسلام، تم کو تحقیق یعنی حق کے ساتھ اور اسلام سلامتی کے ساتھ، یا اسلام دین اسلام کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا تم کو۔ دین ابی کا کل بر ابراہیمی، کہ تمہارا دین وہ ہوگا جو تمہارے نیکوکار باپ ابراہیم کا نبی کا دین ہے۔ فاللہ ینہاک عن الاصنام، اور اللہ تم کو منع کرتا ہے کہ بتوں کے پاس نہیں جانا۔ اللہ توالیہا مع الاقوامی، اچھا، اور ان کے بارے میں لوگوں سے مل جل کے مت رہنا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ نہ کرنا کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جل کے، ان کے ساتھ مل کے بتوں کے ساتھ چلے جاؤ، نہ نہ نہ، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی بتوں سے محبت مت رکھنا، ٹھیک ہے؟ آگے بھی سارا دیا ہوا کہ پھر ان کے عوام، انسان تو تھا نہیں، لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی، تو جنات نے وہاں پر آپ کے غم میں اشعار کہے، وہ بھی عربی میں دیے ہوئے ہیں۔ ہم اس جوان محترمہ کی موت پر غم زدہ ہیں، روتے ہیں، جو نیکوکار، امانت دار، صاحب جمال، عفیفہ اور وقار والی ہے، وہ حضرت عبداللہ کی بیوی محترمہ اور ان کی رفیقہ حیات اور صاحب سکینہ اللہ کے نبی کی والدہ ہیں۔ ابھی ہوا نہیں ہے اعلان نبوت، اور جنات ابھی اعلان کر رہے ہیں۔ وہ نبی مدینہ طیبہ میں صاحب ممبر ہوگا، ان کی والدہ اپنی قبر میں مدفون ہو گئی، آج دنیا سے چلی گئی۔ یا سیدی یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت رکھنے والی تھی اللہ کی۔ دیکھیں نا بھائی، جس کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہاتھ پھیر دیں، کیا بات، وہ کیسے کیا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کیسے کیا ہو جاتا ہے؟ تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کی معرفت کا کیا بات۔ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کی جلالت کا، ان کی بزرگی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اندازہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا نا، بھی دیکھو ان کو چنا کہ یہ میرے نبی کے والدین ہوں گے۔ یہ
ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی جو نبی جو شخص مدینے جاتا ہے وہ سرکار اس کو بلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے، وہ بڑا خاص بندہ ہوتا ہے جو مدینے دیکھ لے، مدینے کو دیکھ لے، اس کی لوگ آنکھیں اس کی چومتے ہیں، عاشق لوگ، ہاں اس کے قدموں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، یار مدینے سے ہو کر آیا، اپنے اپنے عشق کی بات ہے نا۔ تو جو خاص سبب ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے جسم کا حصہ ہے، تو ان کی کیا شان ہو سکتی ہے، ان کی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ تو اہل سنت و جماعت کی یعنی اس کے جو محققین ہیں اور عشاق ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ دونوں ایمان پر تھے، موحدین تھے، بلکہ موحدین ہی صرف نہیں تھے، یہ اعلیٰ پائے کی بزرگ ہستیاں تھیں، ان کی جو معرفت تھی بہت پائے کی تھی، لیکن ان کا معاملہ ظاہر نہیں ہو سکا۔ بزرگ لکھتے بھی ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت سارے متقدمین پہ یہ ظاہر نہیں ہو سکا، یہ وہ نعمت ہے جو بعد والوں کو ملی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر گھڑی بلند ہوگا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد والے آنے والا جو وقت ہے، ہر آنے والی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی والی سے بہتر ہے۔ تو پہلی میں اتنا شہرا اور اتنی ڈنکے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ڈنکے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور شہرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، نیک نامی، کیونکہ اسرار کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، جیسے بہت ساری باتیں پہلے ہم لوگ کہتے تھے یار سائنس کچھ کہہ رہی ہے، سنت کچھ کہہ رہی ہے، اب سائنس بھی آگے سنت کو چوم چوم کے بولتی ہے کہ نہیں یہی بات ٹھیک ہے بھائی، جو سنت میں آ گیا یہی بات صحیح ہے۔ تو کیسی بات ثابت ہوتی ہے؟ 360 انسان کے جوڑ ہیں جسم میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طب کے وہ تو نہیں تھے، کوئی جعلی نوس کے طب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی، کیسے بتا دی کہ 360 جوڑ ہے؟ ایک شخص اس بہت بڑا یعنی جو نامی گرامی کو بندہ ہے، وہ جو نا مسلمان ہوا، میں اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے مجھے، نیٹ پہ میں نے دیکھا، اس نے بولا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے بتا دی کہ انسان کے 360 جوڑ ہے؟ یہ تو ہمیں بھی اب پتہ چلی ہے، اگر جس میں انسانی میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو یہ بغیر وحی کے یہ بات نہیں پتہ چل سکتی، اور وحی بھی من جانب اللہ ہو، سچی وحی ہو۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، آپ کا دین سچا ہے تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو کیا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرا، لوگوں کے ذکر مٹتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے اور آئیں گے اور چلے جائیں گے، ان کے ذکر ہوئے اپنے وقت میں تھوڑے دیر کے لیے، اس کے بعد ختم، مٹ گئے، اور عادات تو مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات۔ ویسے بھی بڑے بڑے لوگ آئے تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شہرت اور کمال و بزرگی میں کا ظہور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ وہ علم ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بعد کے علماء پہ کھولا، پہلے کے علماء پہ یہ نہیں کھولا۔ انہوں نے کوشش کی ہوگی، ان تک پورے معاملات نہیں پہنچے، پوری احادیث نہیں پہنچی، تو انہوں نے کچھ اور بات کی، لیکن بعد کے علماء نے آ کر تحقیق کی تو معاملہ کھل گیا، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح، کہ یہ اس میں کہیں سے کفر کی بو ہے۔ یہ جو شعروں کو میں نے ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتایا، یہ تو بڑی معرفت والے کی شعر ہیں، کو بہت ہی معرفت رکھتا ہو اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تم ایسے نبی ہوگے، اور تم صرف یہیں کے نہیں، عرب کے نہیں، پوری دنیا کے نبی، سارے زمانوں کے نبی ہوگے۔
کیا بات آپ نے کہی کہ لوگ مرتے ہیں لیکن میں نہیں مروں گی، اور آپ کی بات دیکھیں کیسے سچی ہے سبحان اللہ. کہ میں تیرے جیسا فرزند چھوڑ کے جا رہی ہوں بیٹا، میں نے کہاں مرنا ہے. ان کے امت میں آگے اتنے سالوں کے بعد بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بلیا اسمرنا نہیں گور پہ یا کوئی اور، کہ اے بلے ہم نے نہیں مرنا، یہ جو میری قبر ہے اس میں تو کوئی اور بندہ ہے، میں تو کوئی اور ہوں، یہ کوئی اور ہے. گور پہ یا کوئی اور، گور من قبر اور کوئی اور من کوئی اور، کہ گور پہ یا کوئی اور کی قبر میں تو کوئی اور ہی لیٹا ہوا ہے، میں نہیں ہوں یہ. تو جن کی امت ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بولے ایسا مرنا نہ ہی، تو ان کی والدہ اگر فرما دے کہ لوگ مرتے ہیں میں نہیں مروں گی، اور تیرے جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں دنیا میں. ابھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں پالنا تھا کہ والد صاحب کا پیدائش سے پہلے انتقال ہوا ولادت سے، اور 6 سال کی عمر میں والدہ صاحب کا انتقال. یعنی کسی کو کہیں سے ڈھارس ملے یا نہ ملے، کسی غم زدہ کو کہیں سے غم ہو وہ سرکار کو یاد کر لے. کوئی یتیمی کا اپنے کہے کہ میں یتیم ہوں، میرے کوئی دیکھنے والا نہیں، تو دیکھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا ہی یتیم کیا تھا، در یتیم. لیکن میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری مصیبت زیادہ ہے، میں نے زیادہ دکھ اٹھا لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھ نہیں اٹھایا تھا جو میں نے اٹھایا. لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر، کیونکہ خود فرماتے کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ کوئی نہیں ستایا گیا. تو بات کہاں سے ہماری چلی تھی اور کہاں آگے چلیں؟ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کا ذکر خیر ہو گیا. ہو سکتا ہے ہماری نجات کا باعث ہو جائے، سرکار خوش ہو جائے. میرے امی اور جن ابو کے بارے میں اچھی کلمات کہہ رہے ہیں. ہم تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، سیدھی بات ہے. ہم کیا، کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کا حق ادا، نہ کوئی ان کے مقام کو صحیح پہچان سکا جیسے کہ ان کا ہے. اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اور بڑے اولیاء کا تو لفظ وہاں چھوٹا ہے، ولی کا لفظ وہاں چھوٹا ہے. اللہ جانے وہ کیا تھے. نبی تو نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے، لیکن کیا تھے وہ ہمیں نہیں پتہ. ان کی عظمت کو ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ ہم ان کی عظمت کو پہچان سکے. یہ ہے کہ یہ اگر کسی پر کھلے تو کھلے کہ نبی آخر زماں جن کے پاؤں، جن سے محبت کرنے والا احد پہاڑ بھی جنت میں جائے گا. کوئی عمل نہیں کیا اس نے، پہاڑ ہے کیا عمل کرے گا یار، پتھر ہے وہ. فرمائیے ہم سے محبت کرتا ہے، جنتی پہاڑ ہے یہ. تو جن سے کوئی بظاہر جسمانی تعلق بھی نہیں ہے، کب صرف سرکار کو دیکھتا تھا اور محبت کرتا تھا سرکار سے. کوئی حمایت، کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا تھا احد پہاڑ. صرف اس کا بھی جو دل ہے، اس دل میں محبت ہوگی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جنتی ہو گیا. تو جن کے جسم کا حصہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی عظمت و شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.